औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाबुल ज़िक्र इस्लाम चैनल के व्यूअर्स, आज हम चौथा पारा का खुलासा लेकर आए हैं, जिसमें सूरह आले इमरान के आखिरी 11 रुकू यानी रुकू 10 से 20 और सूरह निसा के इब्तिदाई 3 रुकू शामिल हैं। रुकू 10 आयत 92 से 101 तक। बावजूद इस्तिताअत के हज ना करना काफराना अमल है। इसमें आगाह किया गया है कि नेकी तो उस शख्स की है जो अपनी महबूब शे अल्लाह की राह में लगा दे। इस रुकू में हज की फर्जियत का हुक्म भी है। इरशाद हुआ कि जो शख्स माली एतबार से बैतुल्लाह तक जाने की इस्तिताअत रखता हो, सेहतमंद भी हो और रास्ते में हालात भी पुरअमन हो, तो उस पर लाजिम है कि वो हज करे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो गोया उसने अमली एतबार से कुफ्र किया। अल्लाह ताला गनी है और उसे किसी के हज या इबादत की हाजत नहीं। जो शख्स भी नेकी करता है अपने ही भले के लिए करता है। इस रुकू में मुसलमानों को इससे भी खबरदार किया गया है कि अगर तुमने अहले किताब के एक गुरोह की बात मानी तो वो तुम्हें कुफ्र की तरफ ले जाएंगे। वो खुद तो गुमराह हैं, जानते हैं कि हम गुमराह हैं, अब वो तुम्हें भी गुमराह करने पर तुल चुके हैं। रुकू 11 में आयत 102 से 109 तक में रोज़े क़यामत कौन कामयाब होगा। अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी के लिए एक सह नुकाती लाहे अमल दे दिया है। पहला नुक्ता यह है कि हर इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अल्लाह का ऐसा तक़वा इख्तियार करे जैसा कि तक़वा इख्तियार करने का हक है, यानी कि अल्लाह की नाफरमानी से ऐसे बचे जैसा बचने का हक है। दूसरा नुक्ता यह है कि तमाम मुसलमान कुरान की बुनियाद पर आपस में मुत्तहिद हो जाए, अपना मिशन बना लें कि हमने कुरान मजीद को पढ़ना है, समझना है, उसकी तालीमात पर अमल करना है, इसके इज्तिमाई अहकामात के नफाज के लिए जद्दोजहद करनी है और इसकी तालीमात को पूरी दुनिया में फैलाना है। ये मिशन तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद कर देगा और उनका बाहमी इंतशार ख़त्म हो जाएगा। इस्लाम कबूल करने से कबल सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मुंतशिर थे। खिदमत कुरान के मिशन ने उन्हें भाई भाई बना दिया। तीसरा नुक्ता ये बयान किया गया कि मुत्तहिद होने के बाद मुसलमान बाहम मिलकर जमात की सूरत में लोगों को खिदमत कुरान के मिशन में शरीक होने की दावत दें, नेकियों को फैलाएं, बुराइयों से रोकें। बशारत दी गई है कि इसी सह निकाती लाहे अमल को इख्तियार करने वाला ही रोज़े क़यामत कामयाब हो। रुकू 12 आयत 110 से 120 में उम्मत के दौरे ज़वाल में करने के काम। इसमें बयान किया गया है कि यहूद अल्लाह के गज़ब का शिकार और ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार है। इसका सबब यह है कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अंबिया अलैहिस्सलाम को झुटलाया और बाज़ अंबिया अलैहिस्सलाम को तो शहीद कर दिया। अलबत्ता उनमें बाज़ सालिहीन और अल्लाह के महबूब लोग भी हैं। ये वो हैं जो कुरान पर ईमान रखते हैं, रात के औकात में आयात कुरानी की तलावत फरमाते हैं, अल्लाह के अहकामात के सामने सर झुका देते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। उनका ये तर्ज अमल इखलास के साथ और अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए है। अल्लाह हमें भी इन सिफात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आज हम मुसलमान दुनिया में जिल्लत और रसवाई से दो चार हैं और बुरी तरह से दो चार हैं। हमारे वही जराइम हैं जो इससे पहले यहूद के थे।
ہم میں سے ایسے افراد اللہ کے محبوب بن جائیں گے جو اوپر بیان کی صفات اختیار کر لیں گے. سبحان اللہ. رکو 13 آیات 121 سے 129 تک میں اللہ کی مدد کب آئے گی. اس رکوع میں غزوہ احد میں پیش آنے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے. اس موقع پر اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر مسلمان صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، میری اطاعت کریں گے، تو میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے ان کی مدد کروں گا. مدد کی بشارت مسلمانوں کی ہمت بڑھانے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ہے. حقیقت میں تو مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور وہی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے. مسلمانوں نے چونکہ مجموعی طور پر صبر و استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا، لہٰذا انہیں عطا کی جانے والی فتح شکست میں بدل گئی. رکوع 14 آیت 130 سے 143 تک میں مسلمان کب غالب ہوں گے. سود کی حرمت کا ابتدائی حکم نازل ہوا، جس کے تحت سود پر سود یعنی سود مرکب کو حرام قرار دیا گیا. یہ ابتدائی حکم تھا. سود کی ہر صورت کی حرمت کا حکم سورہ بقرہ کے 38ویں رکوع میں آ چکا ہے. اس کے بعد اللہ نے اس رکوع میں مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ غزوہ احد کو وقتی شکست پر مایوس نہ ہو، اور اس طرح سے فرمایا یہ ترجمہ ہے، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین ہو، اور غالب تم ہی ہوگے بشرطیہ کہ مومن ہو. آخرکار غالب مسلمان ہی ہوں گے بشرطیہ کہ وہ اپنے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا کریں. اللہ نے وقتی شکست آزمائش کے لیے دی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اس مشکل وقت میں کون دین حق پر ڈٹا رہتا ہے اور کون رخ پھیر لیتا ہے. پھر کچھ ساتھیوں کو شہادت کی سعادت ملی جس کی آرزو کر کے وہ میدان میں آئے تھے. رکوع 15 آیت 144 سے 148. اللہ والے کون ہیں؟ اس میں آگاہ کیا گیا کہ تمہاری وابستگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے مشن سے بھی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد تم دین کے غلبے کے لیے جد و جہد ہی سے کنارہ کشی کر لو. حقیقت میں اللہ والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور جنگ کے دوران تکالیف کی وجہ سے نہ ہمت ہارتے ہیں، نہ کمزور پڑتے ہیں اور نہ باطل کے سامنے دبتے ہیں. ان کی دعا تو یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ اور وہ زیادتی جو ہم نے اپنے معاملات میں کی، اور جما دے ہمارے قدموں کو اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. رکوع 16 آیت 149 سے 155. نظم کی اہمیت، ڈسپلن کی اہمیت. ارشاد ہوا کہ اللہ نے غزوہ احد میں مسلمانوں سے اپنی مدد کا وعدہ سچ کر دکھایا جبکہ وہ کافروں کو بے دریغ قتل کر رہے تھے. البتہ جب چند ساتھیوں نے نظم یعنی کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی اور فتح کی جلدی میں اپنے امیر کی نافرمانی کر کے مسلمان لشکر کی پشت پر واقع درہ خالی کر دیا تو پھر فتح شکست میں بدل گئی. اسی درہ سے کفار نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا. گویا اس رکوع میں ڈسپلن کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا ہے. نظم و ضبط. اللہ ہمیں غلبہ دین کی جد و جہد میں نظم و ضبط کا پابند بنا ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. رکوع 17 آیات 156 سے 171 میں ایک مثالی قائد کی صفات. ضرور یہ ہمارے آج کے حکمرانوں کو بار بار قرآن مجید کی ان چیزوں پہ پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں انتہائی نرم مزاج ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گیر ہوتے تو ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جاتے. کوئی کارواں سے چھوٹا، کوئی بدگما حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں خون دل نوازی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ساتھیوں کی نظم کے خلاف ورزی کی غلطی معاف کر دیجئے.
ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجیے اور ان سے معاملات میں مشورہ کر کے ان پر اپنے اعتماد کا اظہار فرمائیے۔ البتہ جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کیجیے، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند۔ اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ حق و باطل کے معرکے میں فیصلہ کنش اللہ کی مدد ہی ہے۔ یہ حاصل ہو تو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کے برعکس اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ جو سعادت مند اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ حقیقت میں زندہ ہیں، اللہ کے عطا کردہ رزق سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے بارے میں خوشخبریاں سن رہے ہیں جو بعد میں شہید ہو کر ان کے ساتھ آ ملیں گے، ساتھ ہی اللہ کی طرف سے مزید نعمتوں کی بشارت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 18 آیت 172 سے 180 میں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تحسین فرمائی ہے۔ وہ غزوہ احد میں شکست کے صدمے سے نٹھال تھے اور ان میں سے کئی زخموں سے چور تھے، اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دشمنوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا تو وہ فوراً اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور اللہ نے انہیں اجر عظیم کی بشارت عطا کی۔ اس موقع پر راستے میں ایک قافلہ ملا اور انہیں ڈرایا، تمہارے دشمن زیادہ تیاری کے ساتھ حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس کی اس بات پر اللہ بہت خوش ہوا اور ان سعادت مندوں کو بہت بڑے اجر و ثواب، فضل اور اپنی رضا کے حصول کی خوشخبری دی۔ رکوع 19 آیت 181 سے 189، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ یہ بات بڑی کلیئرلی اس رکوع میں فرما دی گئی ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر دیے جائیں گے روز قیامت۔ یہ دنیا دارالعمل اور دارالامتحان ہے، نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا۔ پھر عرض کیا ایک جگہ جس کا ترجمہ یوں ہے، پس جو کوئی بھی بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، پس وہ تو کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور اس میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 20 آیت 190 سے 200 تک، حصول معرفت حقائق کا ذریعہ، ذکر و فکر۔ اللہ کی معرفت اور سیدھے رستے کی ہدایت انہیں نصیب ہوتی ہے جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حقائق کو پا لیتے ہیں اور حقیقی ایمان کے نور سے ان کے باطن منور ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں اور ہمیں وفات دے نیکوکاروں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور رسوا نہ کر ہمیں روز قیامت، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ اس رکوع کے آخر میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہیں، نصب کی سختی سے پابندی کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں تاکہ وہ کامیاب رہیں۔ پھر سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اسلام کی معاشرتی ہدایات۔ رکوع 1 میں آیت 1 سے 10 تک میں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرو کی تلقین کی گئی۔ ارشاد ہوا کہ خواتین کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کر دیا کرو، مردوں کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کریں، اگر وہ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی نکاح کافی ہے۔ حکم دیا گیا کہ وراثت میں سے خواتین کو بھی ان کا معین حصہ دو۔ یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ، جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے
वो तो गोया अपने पेट में आग भर रहा है। रुकू 2 आयत 11 से 14 तक में वरासत के अहकामात का जिक्र है। इन अहकामात पर अमल करने वालों को जन्नत की बशारत दी गई, सुभान अल्लाह। और इन अहकामात की नाफरमानी करने वालों को जहन्नम की आग में जलने और जिल्लत वाले अजाब से 2-4 होने की वईद सुनाई। रुकू 3 आयत 15 से 22 तक, फौरी और सच्ची तौबा ज़रूर कबूल होती है। तीसरे रुकू में अल्लाह ने जिनसी बेरारवी से मना फरमाया ना जना करो, ना ही हम जिन्स परस्ती के जुर्म का इर्तिकाब करो। गुनाहों पर फौरी और सच्ची तौबा करने वालों को यकीन दिलाया गया कि अल्लाह उनकी तौबा ज़रूर कबूल करेगा और उन पर नजर करम फरमाएगा। तौबा में ताख़ीर करने वालों को खबरदार किया गया कि अगर मौत के वक्त तौबा की तो वो हरगिज़ कबूल ना की जाएगी। इस रुकू में अल्लाह ने एक बार फिर बीवियों से हुस्न सलूक की तलकीन फरमाई है। और आप देखिए जो आज हम हर तरफ ये लिविंग रिलेशनशिप माअज़ल्लाह और ये हम जिनसी देख रहे हैं, अल्लाह पाक इन सब बेहूदगियों से हमें पाक फरमा दे। परवरदिगार हमें इनसे बचा, इस बहुत बड़े गुनाह से हम सबको बचा। कितना खुल के कुरान मजीद में इसकी सज़ा भी बयान की गई है और सीधे रास्ते पर चलने की जज़ा भी बयान कर दी गई है। यहाँ हमारा 4था पारे का खुलासा ख़त्म होता है। 5वें पारे में सूरह निसा आगे कंटिन्यू रहेगी। सूरह निसा के मजमूई तौर पे 17 रुकू यानी रुकू 4 से रुकू 20 तक शामिल हैं। आपने हमारा बाबुल ज़िक्र इस चैनल अभी तक नहीं किया है तो काइंडली बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और यहाँ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।